السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام مشکان مصطفیٰ خیریت سے ہوں گے، اور میرے سلام کا جواب صرف وفادار مصطفیٰ اور مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے اور ماننے والے دیں۔ میرے عزیز دوست اور بھائیو، یہ ایک منافق ہے، اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار کہتا ہے کہ میں پیروکار ہوں مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اختلافات غیر مقلدین کی طرح ہے۔ یہ اللہ کے ولی سرکار غوث غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا ولی نہیں مانتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کا ولی نہیں مانتا ہوں۔ دیکھیں، یہ اللہ کے ولی کا انکار کر رہا ہے، لیکن اس کا دوست ابو جہل، عقبہ، شیبہ، رجا نے، جسے اس سے پہلے میں نے ریکارڈنگ لگائی تھی کہ مکہ کے مشرکین کو اللہ کا ولی ماننا کہاں لکھا ہے ثابت کر، تو یہ کلام پاک سے ثابت کر رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، ہاں حالانکہ اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ کے ولی تھوڑی وہ ہیں مکہ کے مشرک۔ تو یہ مکہ کے مشرکین کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، اللہ والا مانتے ہیں، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ والا نہیں مانتے۔ ریکارڈنگ آپ سنیں، اس پر تھوڑا سے توجہ ڈالیں اور آگے لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ نے لفظ فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام تمہارے مددگار ہیں جو تم ماننے ہو۔ ارے یار کہاں سے آتا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، کیا اللہ کے رسول علیہ السلام تم یہ کہہ رہے ہو کہ مومن سے خطاب ہے، تو مومن سے جو ہے، مومن کیا اللہ کے نبی مددگار ہیں؟ تو تم جب یہاں پر اللہ کے نبی کو مومن نہیں مانتے ہو، استغفر اللہ۔ ارے یہاں تم جو نبی کے لیے خاص کر رہے ہو تو نبی علیہ السلام کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ خاص نہیں، ہم نبی کے لیے خاص نہیں کر رہے، تمام ولی اللہ کے لیے بھی خاص کر رہے ہیں۔ یہاں پر نیک مومنین صالحین کے لیے کہا گیا ہے۔ اچھا، ابھی ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا ہماری بریلوی جماعت میں نیک مومنین ہے کہ نہیں؟ بریلوی، تمہاری بریلوی جماعت میں؟ ہماری بریلوی جماعت میں نیک مومنین ہے کہ نہیں؟ بریلوی جماعت کے ہو؟ ارے ہے کہ نہیں؟ تم بریلوی جماعت کے، پہلے یہ بتاؤ ہمیں۔ ارے پہلی بات تو کرو کہ ہے کہ نہیں ہے۔ تم پہلے بتاؤ بریلوی جماعت تم کب سے ہو گئے ہو، یہ بتاؤ پہلے۔ بریلوی ہو کر کے عقیدے پر، اچھا تو یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ بریلوی ہو کر عقیدے پہ اختلاف نہیں کر سکتا کوئی۔ آپ یہ بتائیے کہ آقا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان یہ کب کہا کہ اختلاف غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز ہے؟ ارے تم ابھی کہہ رہے ہو کہ اختلاف نہیں کر سکتا، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کبھی یا اپنی عقل دوڑا رہے ہو؟ آپ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت نے کب کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں چاہیے، یہ دکھائیے ہمیں۔ ارے اعلیٰ حضرت اگر کچھ بھی لکھ کے جائیں گے تو وہ ہر انسان کے لیے حجت ہوگا کیا؟ ہمارے لیے حجت ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کی بات حجت ہے؟ بالکل حجت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میری بات حجت مانو تم، یہ تم اپنے دماغ سے ماننے ہو؟ اب وہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن جب ان کا بات آئے گی آقا امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آئے گی، تو میں الحمدللہ ان کی بات بھی مانوں گا، ان کے پیروکار پہ بالکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا۔ جلنے والا جلے، مرنے والا مرے۔ ارے تم علیہ السلام کیا ہو، میرے کیا فرق پڑے ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ نے ابھی تک مجھ کو ایک دلیل نہیں دی کہ کیا بولتے ہیں، دلیل نہیں دی، ابھی ایک دلیل نہیں دی جو شریعت کے خلاف کام کرے وہ کیا ہوگا۔ تم نے پہلے یہ جو دعویٰ کرا کہ اگر بریلوی ہو تو عقیدے کے خلاف نہیں کر سکتا، تو اعلیٰ حضرت نے کہاں لکھا ہے یہ؟ اعلیٰ حضرت نے کہاں لکھا؟ اعلیٰ حضرت نے کہاں لکھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں چاہیے؟ اعلیٰ حضرت کی تم بات مان رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت کی بات، ٹاپک کہاں چینج کر رہا ہوں؟ غیر اللہ ہی پہ بات ہو رہی نا، ٹاپک کہاں چینج ہو رہی ہے؟ ٹاپک تو آپ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن الحمدللہ میں بریلوی ہوں، بھاگنے نہیں دیتا ہوں۔ ہاں تو بھاگنے مت دو، تم یہ بتا دو نیکس والی ہے کہ نہیں بریلوی جماعت میں؟ میں کہہ رہا ہوں بریلوی جماعت میں جو ہے کہ نہیں ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن پہلے آپ یہ بتائیے، پہلے مجھ کو پہلے آپ یہ بتائیے، صالحین کو مددگار مانتے ہو تو بریلوی جماعت میں نیک صالحین ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ابھی تم نے پرسوں کہہ دو ہاں یا نہ، ہاں یا نہ کہہ دو کہ بھائی نہیں ہے۔ 1 منٹ رکو، پرسوں آپ نے بات کو گھما دیا آپ نے، لیکن چلو ٹھیک ہے، بات گھما دے رہے ہیں، بات گھمائیے۔ پرسوں آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے فاروق خان رضوی صاحب کی ایک ویڈیو سنی کہ سب امام ملا تو امام اعظم، رسول ملا تو رسول اعظم، ٹھیک ہے،
اور مجدد ملت مجدد عالم اعظم، اور سب دین یہیں پر ہے، نظام الدین، قطب الدین، علاؤ الدین، ہاں سب دین یہیں پر ہے. تو کیا علاؤ الدین تمہارے نزدیک مومن نہیں ہے؟ ارے یہ مومن ہے، مگر میں نے پوچھا بریلوی جماعت میں آج کے دور میں مومن ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا بریلوی جماعت میں نہیں ہے؟ آج کے دور میں نیک صالحین ہے کہ نہیں؟ آج کے دور میں کوئی نہیں ہے نیک. ارے یار اس کو چھوڑو، بریلوی جماعت میں نیک کیوں مومن چھوڑوں؟ ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑو. کیوں یہ چھوڑوں ٹاپک گا؟ وہ مومن نہیں چل رہا، یہ ٹاپک مومن نہیں چل رہا، ٹاپک چل رہا ہے استعانت بغیر اللہ. تو جب نیک مومنین مددگار ہیں تو وہ دوسرے سے کیوں مانگتے ہیں؟ استعانت بغیر اللہ. تو وہ جب نیک مومنین ہیں اور وہ نیک مومنین آپ کے مددگار ہیں تو وہ دوسروں سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اچھا دوسرے سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہوں. یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے نہیں یار، ہاں اللہ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ کو پکارتے تھے، رسول اللہ کو پکارتے تھے. تو کیا اللہ رب العزت ان کے لیے کافی نہیں تھا؟ اچھا کہاں پکارتے تھے؟ جگہ بتاؤ، کون سی حدیث میں آتا؟ کہتے تھے، مانگتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ کر دیجئے، یا رسول اللہ وہ کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھ کو یہ دے، بعد وفات کی بات میں نے پہلے ہی کہی تھی کہ بعد وفات سے ثابت یا کرنا. رسول اللہ مجھ کو یہ دے دیجئے، یا رسول اللہ مجھ کو وہ دے دیجئے. بعد وفات سے ثابت کرنا ہے مجھے. میں نے پہلے ہی کہا تھا، ریکارڈنگ سن سکتے ہو، پہلے ہی کہہ دیا تھا بعد وفات سے ثابت کرنا. آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہم ریکارڈنگ نہیں کر رہے ہیں. تو بعد وفات سے ثابت کرنا میرے بھائی. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میں ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہوں، میں کپڑا پریس کر رہا ہوں، تو کپڑا پریس کرنا ہے. تو بعد وفات سے ثابت کرنا ہے میرے بھائی. ثابت کیا کریں یار، مانو گے کیا؟ میں نے تو تم خود ثابت کر دیا ہو سورہ تحریم آیت نمبر 4 پڑھ کر کے. ترجمہ کنز الایمان بھی پڑھا، ترجمہ کنز الایمان بھی پڑھا، اور یہ تفسیر ابن کثیر بھی پڑھا آپ نے. اسے ثابت کر دیا آپ کہ ہاں مومن مددگار ہیں. تو شان نزول پر پڑھا کہ نہیں پڑھا اس کا؟ مومن مددگار ہیں، تمام صالحین مددگار ہیں. تو ہم کیا بتائیں یار. اچھا سن تو مددگار. لو. اچھا یہ بتاؤ، صالحین غیر اللہ ہے یا نہیں، مجھ کو یہ بتاؤ. سب غیر اللہ ہے، نبی علیہ السلام بھی غیر اللہ ہے. سن لو اب. ہاں تو جب غیر اللہ ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تو کہہ رہا ہے نا کہ ان کا مددگار اللہ ہے. جبرائیل بھی غیر اللہ ہے، صالحین بھی غیر اللہ ہے، نیک مومنین بھی غیر اللہ ہے، فرشتے بھی غیر اللہ ہیں. جب فرشتے مدد کر سکتے ہیں، سنو جب فرشتے مدد کر سکتے ہیں تو رسول اللہ مدد نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ مجھ کو جواب دیجیے. نہیں جواب دو. بولو. نہیں ہاں سنوں گا، پہلے جواب دو کہ رسول اللہ جب فرشتے مدد کر سکتے ہیں تو کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم مدد نہیں کر سکتے کا؟ ایسی بات لوگے تو حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کرا کے حضور علیہ السلام کو بھی سجدہ کر سکتے ہیں کیا؟ باتیں گھما رہے. بات تم خود گھما رہے ہو. ارے بات کہاں سے لے کے آتے ہو یار، کہاں سے آتے ہو تم لوگ یار، بھیا کہاں سے آتے ہو؟ رضا ارے مجھ کو اس کا جواب دو پہلے. کیا صحابہ کیا جبرائیل نیک صالحین مومنین جب مدد کر سکتے ہیں تو کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم مدد نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ منطق لگا رہے ہو یا آیت بتا رہے ہو؟ منطق لگا رہے ہو یا آیت بتا رہے ہو؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، منطق کو چھوڑیں. منطق سے لگاؤں گا تو میں ابھی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. ابھی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ صحیح سے میں بات کروں. جب صحیح سے بات کروں وہ صحیح بخاری کو چھوڑیں آپ، پہلے وہ صحیح بخاری کو چھوڑ دیں آپ. سب کو چھوڑ دیں، تمہیں پکڑنا. ہاں ہم کو نہ پکڑو، آپ قرآن حدیث کو پکڑو. جو تم قرآن حدیث کو پکڑے ہو اس کو پکڑو. صحیح بخاری کیا ہے پھر؟ حدیث نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے کہا بخاری پڑھو. اچھا آقا علیہ السلام کی جو بخاری میں ہے کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام نے کب کہا کہ بخاری پڑھو، یہ بتاؤ مجھے. تو آقا علیہ السلام کی جو فرمان ہے وہ بخاری شریف میں ہے کہ نہیں؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ نہیں، آقا علیہ السلام نے کب کہا کہ تم بخاری پڑھو، اس کا جواب دو مجھ کو. میں خود کر رہا ہوں، مجھ کو اختلاف ہے. آقا علیہ السلام نے کب کہا کہ تم بخاری پڑھو؟ تو اجماع کو نہیں مانتے؟ ہاں اجماع کو نہیں مانتے، اجماع کے منکر ہو گئے. میں سب مانتا ہوں. سب کہاں لکھا ہے کہ اجماع ہے؟
اچھا یہ اجماع نہیں ہے بخاری مسلم پہ؟ کہاں اجماع ہے؟ ہم کو دکھاؤ اجماع کہاں ہے؟ اچھا اجماع دکھا دیا تو توبہ کرو گے؟ اجماع دکھاؤ، اجماع دکھاؤ، اجماع دکھاؤ، ترنت دکھاؤ اجماع۔ اچھا اجماع نہیں ہے تو یہ تو اقرار کر لو نہیں ہے اس میں۔ پہلے تم اقرار اس چیز کا کرو کہ ہاں غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بات کے اس پہ اجماع تو اس کا جائز اجماع ہے یا ہے کہ نہیں ہے بخاری سنیے، پہ؟ سنو تو میری بات۔ آپ پہلے یہ اقرار کرو غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس دو چیز میں میرے چیز بولو۔ نزدیک، ہاں سنو، اب تم بھی اپنا دعویٰ پیش کر دو، ہم بھی اپنا دعویٰ بتا دے رہے ہیں کہ تمہارے ہاں، نزدیک استعانت بغیر اللہ کیا ہے؟ ہمارے نزدیک جائز ہے۔ جائز ہے، جائز میں کیا ہے؟ ہاں، جائز میں کیا ہے؟ جائز میں کیا ہے؟ جائز میں جائز ہے تو جائز ہے۔ مطلب واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، نفل ہے، کیا ہے یہ؟ میں نے کہہ دیا جائز ہے، اب اس کو نہ بتائیں آپ کے نزدیک کیا ہے، آپ بتائیے۔ ارے میرے بھائی مستحب ہے، کیا ہے؟ اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے جائز عمل پر، اگر آپ کے نزدیک جائز ہے اس پر کوئی عمل نہ کرے تو جہنم میں جائے گا۔ میں اس کو پہلے آپ بتائیے کہ جائز ہے یا ناجائز، اس کو چھوڑ دیں، مستحب ہے یا واجب ہے اس کو بھی رک جائیں ابھی۔ پہلے میں نے جیسے کہا کہ جائز ہے تو آپ بھی ایک دعویٰ پیش کر دیں کہ ناجائز ہے، بدعت ہے یا شرک ہے یا کفر ہے، یہ دعویٰ پیش کر اس کے بعد آگے بتایا جاتا ہے۔ تم تو لو، میں تم سے ناجائز شرک ورک کی کچھ کہہ نہیں رہا، پھر تم دلیل مانگو گے، تمہیں لفظ ناجائز شرک نہیں ملے گا تو تم یہ کہو گے کہ تم نے کیسے کہہ دیا۔ تو اس لیے ہم تم کو یہی کہیں گے کہ بعد وفات صحابہ سے ثابت کر دو کہ نبی علیہ السلام سے مدد مانگی ہمارے لیے حجت ہے اور صحیح سمجھتے ہو۔ آپ صحابہ سے ثابت کر دیں کہ بعد وفات کا مراد کیا لے رہے ہیں آپ یہ بتائیے پہلے۔ چلیے، بعد وفات یعنی کہ ہر جب، طرح کا، سنیے آپ کو ہر طرف سے میں چھوڑ رہا ہوں، ہر طرف سے چھوڑ رہا ہوں، ہر طرف سے جتنا بھی میں نے آپ کو پکڑا، منطق سے بھی پکڑا، جسے پکڑا آپ کو، ہر طرف سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں، ہر طرف سے تم کو چھوڑ رہا ہوں میں۔ چلیے پھر آ کر کے لاسٹ میں آپ کو پھر ایک موقع دے رہا ہوں، یہ لاسٹ موقع ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ یہ لاسٹ موقع آپ کے پاس، اس کے علاوہ پھر موقع نہیں دوں گا میں۔ وہ اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ کون سی منطق لگا رہی ہے اور کون کیا کر رہی ہے۔ ہاں سنیے، آپ یہ بتائیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد وفات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سے آپ ثابت کر دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے مدد مانگا، ٹھیک؟ وفات، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے، جو وفات شدہ ہیں وہ زندہ ہے یا مردہ؟ پہلی بات، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ، مجھے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہ ثابت کر دیجیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد نہیں مانگی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، ٹھیک ہے؟ تو یہ جہالت ہے کہ نہ مانگنے کی کوئی دلیل ہوتی ہے تو بتاؤ کہاں لکھا ہے نہ پھر مانگنے وہی کی بات، دلیل چاہیے۔ جہالت نہیں، پہلے میری بات سنو پہلے، ٹھیک ہے؟ کسی نے مدد نہیں مانگی، آپ کو دلیل دینی پڑے گی، پہلی بات۔ دوسری بات، ٹھیک ہے، تیسری بات یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں استعانت بغیر اللہ پر ہم میں حکم نہیں لگاؤں گا، آپ حکم کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ پہلی بات۔ تیسری بات یہ، آپ حکم کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ اگر آپ کے نزدیک جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، یا شرک ہے، یا بدعت ہے، یا کفر ہے، یا رسول اللہ کے پیروکار پر نہیں ہے، یہ صحابہ کی تعلیم نہیں ہے یہ، تو آپ اس پر حکم لگا دیجئے۔ جو شریعت کے خلاف کام کرے، آپ نے کہا کہ یہ شریعت ہے، شریعت کے خلاف کام کرنے والا، شریعت کے خلاف کام کرنے والے پر حکم لگا دیجئے۔ کیا حکم لگے گا؟ آپ حکم نہیں لگا رہے ہیں۔ چلیے، ان تین سوال میں آپ کو میں چھوٹ دے رہا ہوں، اس میں سے دو سوال کا جواب دے دیں آپ مجھ کو، بس چلیے جواب دیں دو سوال کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا والمرسلین، اما بعد۔ دیکھو، جو تم نے پہلے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بعد وفات کہ جو زندہ ہے کہ مردہ ہے، کہ ہمارا عقیدہ تو الحمدللہ آج بھی یہی ہے اور پہلے بھی یہی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس جیسے آپ کی قبر مبارک میں رکھا گیا تھا ویسا کا ویسا ہی ہے، اور نہ ایک داغ نہ دھبا، اور کل قیامت کے دن بھی آپ کا جسم اقدس ایسا ہی اٹھایا جائے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اور جو مردہ مانے وہ خود مردہ ہے اور وہ دائرہ اسلام کا خارج ہے، معاذ اللہ۔ اور دوسری بات، مطلب دائرہ اسلام کا خارج ہے وہ جو معاذ اللہ حضور کو مردہ مانے۔ ہاں چلیے ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کے عقیدے پہ معاذ اللہ۔ اور دوسری بات کہ آپ نے کہا ناجائز وہ صحابہ نہیں مانگتے تھے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو بھائی
عمل کی دلیل ہوتی ہے اور قول کی فعل کی دلیل ہوتی ہے، جو نہیں کرتے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. اگر ہوتی تو پھر کوئی بھی جاہل مطلق کہہ دے گا کہ جنازے میں پہلے رکوع نہیں ہوتا تھا، اگر آج کوئی رکوع کر لے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ منع کہاں کرا حضور نے. اب جس چیز کا منع نہیں کرا تو جائز ہے. 7 طواف کرتے ہیں ہم کھانے کا وقت ہم 8 کر لیں گے، منع کہاں لکھا ہے تو جائز ہے. اگر ہم منع پہ جائیں گے تو ہزاروں مسئلے کھڑے ہو جائیں گے کہ عید کی نماز سے پہلے ہم اذان نہیں دیتے، اذان دینا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، شیطان بھاگتا ہے، آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے. اگر ہم اذان دے دیں گے کوئی غلط بات نہیں، مگر کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تعلیم نہیں، نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کے قول سے نہ فعل سے ثابت ہے. اگر ہوتا تو پھر پوری امت ہی اذان دیتی عید سے پہلے. اور تیسرا سوال آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جائز نہیں مانتے تو آپ حکم کیوں نہیں لگا رہے؟ میں نے کہا آپ نے صحابہ کرام رضوان سے ثابت کرنا ہے صحیح سند سے. بھائی ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری اصلاح ہو جائے گی. آپ ہماری کسی مومن کی اصلاح کرنا چاہتے کہ نہیں؟ آپ مومن کہاں، منافق ہیں آپ. اچھا تو تمہارے کہنے سے میں کافر ہوں تو کافر ہو جاؤں گا کیا؟ جو ارے یار بات کو نہ گھمائے میرے ساحل بھائی. بولو. ہاں بات کو نہ گھمائے، آپ جو ہے ادھر ادھر بہت گھما رہے ہیں. تم تو لو، میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی بریلوی ہو اور وہ 3-4 باتوں میں اختلاف کر لے تو وہ منافق ہوتا، مومن ہوتا. تم نے کیا کہی کہ تم بریلوی ہو، تم بریلوی ہو، تم جواب نہیں دے رہے. بالکل، جب تمہارا عقیدہ ہی بریلوی والا نہیں تو کہوں گا نہیں. تو 3-4 باتوں میں اگر کوئی اختلاف کر لے تو بریلوی سے ہٹ جاتا ہے، یہ کہاں لکھا؟ اختلاف کیوں کیے آپ؟ اچھا اختلاف یوں کیے ہم کہ انسان، اچھا چلو میں آپ سے ایک ایسی پریکٹیکلی مثال دے رہا ہوں کہ 99.9% اگر یہ کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام سے مدد مانگنا جائز نکلا تو آپ بالکل بڑھیا رہے. اگر یہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، یہ 1 پوائنٹ بھی اگر یہ شرک نکل گیا تو آپ نہ مجھے بچائیں گے نہ نبی علیہ السلام بچائیں گے، کیونکہ خود حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری شفاعت سے ہر اس شخص کو فائدہ ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے شرک کیا. اگر یہ 1 پوائنٹ بھی شرک نکل گیا تو کون بچائے گا مجھے بتاؤ؟ جب نبی کی شفاعت ہی حرام ہو جائے گی تو آپ اور میں کوئی کھیتی مولی رہے؟ اچھا، یعنی کہ آپ شرک سے ڈرتے ہیں، شرک کرنے سے. ہاں شرک نہیں ہو جائے اس لیے ہم ڈرتے ہیں بس. اچھا شرک نہ ہو جائے اس لیے ڈرتے ہیں. ساحل بھائی ساحل بھائی آپ ادھر سے ادھر ساحل بھائی آپ ادھر سے ادھر بھاگیں، ادھر سے ادھر نہ بھاگیں. آپ یہ بتائیے شرک کی قسمیں کتنی ہے اور شرک کسے کہتے ہیں؟ چلیے اس میں تو جہاں تک میں نے سنی ہے 25 روپے 25 ہیں. 25 میں نے سنی ہے پر پڑھی نہیں ہے آج تک. کتنی ہے لگ بھگ یہ 25 ہے؟ 25 میں نے سنی ہے، میں نے کہا نا. اب سنی سنائی بات پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے زیادہ تر. اچھا اس لیے میں جب تم اس کا مجھے جس کا مجھے علم نہیں ہے سورہ اخلاص پڑھے ہیں آپ؟ جی. تو سورہ اخلاص میں پورا خلاصہ ہے. جی. کاش آپ سورہ اخلاص پڑھے ہوتے اور سمجھے ہوتے تو جو آج یہ استعانت بغیر اللہ پر آپ شرک کہہ رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ شرک ہی ہے. واللہ بتا رہا ہوں میں شرک ہی ہے. میں نے لفظ ہی نہیں کہا، میں نے کہا اگر اللہ نہ چاہے شرک نکل گیا تب کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں یہ شرک ہی ہے، پہلی بات. ٹھیک ہے، خوف ہے نا اس چیز کا کہ اگر یہ شرک نکل گیا تب کیا ہوگا، اس لیے تو قائل نہیں ہوں. نہیں شرک کی قسمیں معلوم ہے آپ کو؟ ارے تو شرک کی قسمیں نہیں معلوم تو شرک بدل جائے گا کیا جس کو معلوم نہیں ہوگی؟ تو شرک کسے کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شرک کسے کہتے ہیں بتائیے آپ مجھے. اچھا جو غیب میں غیر اللہ سے مدد مانگے وہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. میں تو جانا کہ شرک کا فتویٰ لگانے جا رہے ہو یار. ارے ہم پوچھے ہیں کیا، آپ جواب کیا دے رہے ہو یار؟ دعا ہوا عبادت، دعا بھی عبادت ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اس کی نفی کر دی کہ دعا عبادت ہے. اب عبادت کس کی ہوتی ہے؟ دعا کو چھوڑ دیں، ابھی آپ دعا کو چھوڑیں. میں نے پوچھا کیا آپ سے؟ آپ نے وقت بدل دیا، جذبات بدل دیا، لمحات کو بدل دیا، ساری چیزوں کو بدل دیا.
تو ہم بتا رہے ہیں نا آپ کو کہ دعا عبادت ہے، نبی علیہ اب تم الصلوۃ یوں والسلام کہیں نے گے فرمایا، مارو اور مجھے، مارو مجھے، عبادت، مارو مجھے. ہاں ہاں سن تو لو، تمہیں ماریں گے، سن تو لو کہ ہاں دعا پہلے، عبادت ہے اور عبادت ارے یار اللہ کی ہوتی ہے. میں کیا پوچھا تم سے، ہاں میں کیا پوچھا تم سے یہ بتاؤ. اچھا کیا بچے، میں تم سے کیا پوچھا یہ بتاؤ. کیا پوچھے یہ تو بتاؤ. بہرے ہو کیا؟ کڑو کا کان میں کڑو کا تیل ڈالو تھوڑا سے. کڑوا تیل ڈالوں؟ ہاں ارے میرے بھائی تم شرک تم اس کو بھی نہیں مانتے، تم تو غیر اللہ کو سجدہ کر دو وہ بھی جائز. حرام، حرام کہاں لکھا ہے حرام؟ تعظیماً سجدہ حرام. کہاں لکھا ہے؟ تم جائز سمجھتے ہو؟ ہم سمجھتے نہیں سمجھتے، آپ نے دعویٰ کرا، کہاں لکھا ہے حرام ہے؟ تعظیماً سجدہ کرنا حرام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ بادشاہ کے پرجا جو ہیں وہ ان کے بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، میں بھی آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں، اگر اسلام میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں حکم دیتا بیویوں کو کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. تو یہ حرام لکھا ہے اس میں لفظ پہ؟ یہ تو منع کیا گیا نا، آقا علیہ السلام نے جس چیز کو منع کر دیا وہ حرام چیز. اچھا تو جو یہ چیز کو حرام منع ہے، کر اس دی میں وہ لفظ حرام، حرام ہے کہ نہیں؟ جو یعنی کہ آپ شراب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا، آپ حرام نہیں سمجھتے ہیں. اچھا تو حرام سمجھتے ہیں، اس میں لفظ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ ارے یار اس کو چھوڑے، پہلے آپ مجھ کو یہ بتائیے. دیکھیے ٹاپک سے بھگا رہے ہیں آپ، ٹاپک سے نہ بھگائیں. آپ نے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھگا رہے ہیں. آپ مجھ کو یہ بتائیے، جو میں نے آپ سے پوچھا وہ بتائیے. چلیے بتائیے کیا؟ ترنت بتائیے. اچھا یہ جو تم نے حدیث پڑھی دوبارہ پڑھ کے سناؤ. اس کو چھوڑ اور دیں. میرا تم سے ایک سوال بنتا ہے کہ معاذ اللہ صحابی نے حرام کام کرا کیا حرام کام کیا؟ کہ حضور علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، حرام کام کرا صحابی رسول نے؟ کہاں سجدہ کیا؟ سجدہ نہیں کیا؟ سجدہ کہاں کیا؟ وہ پوچھ رہے تھے اچھا رسول اللہ میں بھی سجدہ کرنا چاہتا ہوں تو میرے اگر آقا علیہ سکھا السلام دیا؟ ارے اس کو چھوڑ دے. تو سجدے کو قائل ہے کیا تو اچھا تو سجدے کا صحابی نے حرام کام کیا تو تم بتا رہے ہو کہ کہاں لکھا ہے؟ تو سجدے کا قائل ہے؟ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ صحابی رسول نے سجدہ نہیں کیا نہیں، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کیا ہے. کیا ہے تو سجدے کا قائل ہے. تو پھر صحابی نے وہ حرام کام کیا تمہارے تو بقول؟ چل نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کر. تو چل شروع کر، آج سے شروع کر. تو تم کہہ رہے ہو نا کہ حرام ہے، اس میں لفظ حرام ہے نہیں، تو تم حدیث میں کیوں ڈال دو اپنی بات کو؟ سجدہ تو کر، چل سجدہ کر. تو پہلے آج ابھی تو سجدہ کر، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ کر. چل فوراً سجدہ کر، وضو کر کے سجدہ کر. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ سجدے کو دل چاہتا ہے میرا. ہاں تو سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ تو آگے پڑھ، آگے اگلا مصرع پڑھ. اگلا مصرع مجھے یاد نہ پتا کیا پڑھا انہوں نے. ہاں ٹھہرو ذرا ٹھہرو، یہ تعظیماً سجدہ، تعظیم ہے یہاں پر، امتحان کی گھڑی. ٹھہرو یہ امتحان کی گھڑی ہے. کیا اس سے مراد؟ یعنی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں ٹھہر جاؤ اے دل، ٹھہر جاؤ، سجدہ نہ کرو. اور پہلے تو اظہار کر لیا کہ جس سجدے کو دل چاہتا ہے، حالانکہ انما الاعمال بالنیت. ارے میرے للہ، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پر بعد میں بھونکنا، بعد میں ان کی چوکھٹ کو چاٹنا. پہلے تم یہ بتاؤ اعلیٰ حضرت علیہ السلام نے، اعلیٰ حضرت علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ استغفر اللہ. جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہو گئے تو کل کو علیہ السلام ہو جائیں گے. استغفر اللہ. تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ علیہ السلام وہ استغفر اللہ نہیں پڑھتے؟ غیر صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتے ہیں. اچھا کہہ سکتے ہیں، کہاں لکھا ہے یہ؟ اگر میں نے دلیل دے دی تو آج تو کہے گا. ہاں میں کہوں گا، پھر بتاؤ. پکا رب کی قسم کھا لے. ہاں میں کہوں گا. نہیں تو رب کی قسم کھا، پہلے تو رب کی قسم کھا کہ میں کہوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ غیر نبی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث میں کہا گیا. ہاں غیر نبی کو، غیر صحابی کو، نبی کو نہیں. ہاں غیر صحابی کو کہ قرآن و حدیث میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا. ہاں بول اس طریقے سے بول. اگر تو نے قرآن سے دکھا دیا یا حدیث سے دکھا دیا غیر صحابی کو، چپ پہلے، غیر صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ثابت ہے تو میں آج
میں آج سے توبہ کرتا ہوں اور تمام اللہ کے نیک ولیوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا. بول اچھا ایسا نہ کہا پھر؟ بول تب میں دکھاؤں گا نا. اچھا وہ شبد تم مجھے پتا کہاں دکھاؤ گے؟ ہمیں بھی اتنا علم ہے اللہ کے شکر سے. کہاں دکھاؤں گا بول. کہ حضرت اویس کرنی پہ جاؤ گے، وہ تابعین ہے اور ان کو لکھا ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں میں ان کو نہیں جاؤں گا، ان کو چھوڑ دے، تو ان کو چھوڑ دے. میں قرآن سے اور بھی آئے ہوں گے. میں تیرے کو قرآن سے آیت پیش کروں گا. اچھا قرآن سے پیش کرو گے کہ غیر صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا؟ ہاں تو پہلے وعدہ کر کہ ہاں میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کروں گا. تو دکھا دیے ساحل بھائی، اگر تم دکھا دو گے تو میں توبہ کر کے تمام اللہ کے نیک ولیوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا. بولو. ہاں تو اللہ کے ولی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہی. ولی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست. اللہ دوست کس کو بنائے گا؟ جس سے اللہ راضی ہے. اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی ہی وہ ہوتا ہے جو اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اس پہ اختلاف کس کو ہے؟ تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تم یہ جب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تمہیں کیوں مرچی لگتی ہے؟ مرچی کیا لگتی ہے؟ سامنے والا ہم سے پوچھے گا کہ اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی ہیں، کس نے کہا یہ؟ غیب کی خبر ہے، کس نے بتائی تمہیں؟ اللہ کے ولی ہیں. یہ غیب کی خبر ہے، کس نے بتائی ہے؟ میں یہ تو پوچھے گا نا سامنے والا، پھر کیا کہو گے؟ غوث پاک اللہ کے ولی ہیں. ان پہ تو سب مانتے ہیں. کس نے کہا؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ اس پہ بھی کہاں پہ لکھا ہے؟ اس پہ بھی اہل حدیث نہیں مانتے لوگ. پھر کیا کرو گے؟ گولی مار دو گے؟ کہاں پہ لکھا ہے یہ بتاؤ، کہاں پہ لکھا ہے؟ غریب نواز اللہ کے ولی، غریب نواز اللہ کے ولی ہیں. کہاں بھاگو گے ساحل؟ کہاں بھاگو گے؟ تم کو ہر جگہ پھنسائیں گے. ثابت کرو گے خواجہ صاحب اللہ کے ولی ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ولی نہیں ہے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں. اچھا نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے. اللہ اکبر. چلیے ٹھیک ہے. ثابت کرنا آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور قرآن و حدیث ہے. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی، یہ اللہ کے ولی ہیں. ارے ان کے نام بھی نہ سنے، میں نے کہاں کو بھاگ رہے ہو؟ پہلے خواجہ صاحب پہ ٹکو. اب تم نے کہہ دیا ہے تو پھر ثابت کرو. اچھا جن کو اللہ کے رسول بھیجیں، عطائے ہند الولی بنا کر کے بھیجیں، عطائے رسول بنا کر کے بھیجیں، ہند کا بادشاہ بنا کر کے بھیجیں. بالکل بھیجا ہے. بالکل بھیجا ہے. تمہارے دماغ میں لکھا ہے یا کتاب میں لکھا ہے؟ کتاب میں بھی لکھا ہے، دماغ میں بھی لکھا ہے. ابھی تم سرکار غوث پاک سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی ہونے کا انکار کیا آپ. ہاں تو پھر دکھاؤ نا، دلیل تو دو نا. ولی ہونے کا انکار کیا آپ. پہلے آپ میں دلیل ہر چیز کی میں دلیل دوں گا کیا ہر چیز کی پہ. ارے تو ولی کا دعویٰ کس کا رہا؟ میرا رہا تمہارا رہا؟ ہمارا ہے. ہر چیز کی دلیل میں دوں گا. ایک منٹ رکو پہلے. ابھی تک کس چیز کی دلیل دی تم نے مجھ کو؟ اچھا مدعی دعویٰ کرنے کے بعد دلیل وہ دے گا یا سامنے والا دے گا؟ مدعی دے گا، ہے نا. تو پھر تم کیوں نہیں دے رہے دلیل؟ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ ارے تم نے ابھی تک جو کہا شرک ہے، شرک کی قسمیں تم سے پوچھے، شرک کی قسمیں نہیں بتا پائے. اس کے بعد کہا چلو ٹھیک چھوڑو، رہنے دو. شرک کی قسمیں نہ بتاؤ. تم شرک کی تعریف کر دو. شرک کی تعریف بھی نہیں کیے تم. اس کے بعد تم یہ کو راضی کہاں ہو شرک کی تعریف کو؟ اچھا کرو تعریف کرو. تو ہم کہہ رہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں. پہلے اللہ نے دعا کہا اور پھر بعد میں کہا کہ تم میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہو. سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے وہ لوگ جو اللہ سے مانگنے میں اتراتے ہیں. اور پھر اور اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری سورۃ المومن آیت نمبر 60 میں، اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا. بتاؤ. جو آیت ابھی آپ نے پیش کی، اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ یہ شرک کی تعریف ہے؟ اچھا تو سن تو لو، پوری تو سنو یا آدھی سے ٹوک دو گے؟ ایک آیت تو آپ نے پیش کی، ایک آیت کو ایک دم مکمل طور سے ختم کریں. اس میں کہاں لکھا کہ یہ شرک ہے؟ ارے میرے بھائی سنو گے تو آگے بھی اٹک گئے. آگے دوسری آیت آپ نے پیش کی نا، دوسری آیت پیش کرنا شروع کر دیا. آیت نہیں، اب میں حدیث پیش کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں. حدیث شریف نہ پیش کریں ابھی، حدیث شریف نہ پیش کریں ابھی حدیث شریف نہ پیش کریں. سننا چاہتے پہلے ابھی حدیث پیش نہ کیجیے.
पहले इस आयत फिर से हमें दिखाइए, इस आयत से हमें दिखाइए कि ये शिर्क की तारीफ है। अच्छा तो ये क्या, अच्छा इसमें जो मैंने पढ़ा कि दुआ है, दुआ इबादत है कि नहीं है? अरे मेरे भैया, दुआ दुआ का मतलब क्या होता है? दुआ चलिए इबादत दुआ का है कि नहीं, मतलब, आप मानते कि नहीं दुआ मानते? का मतलब बता दीजिए। चलिए ठीक है, दुआ दुआ इबादत है कि नहीं? दुआ दुआ का इबादत मतलब है कि क्या है? नहीं? दुआ का लुग़वी माना क्या है? चलिए बताइए। दुआ इबादत है कि नहीं? चलिए दुआ का लुग़वी माना बताइए आप। दुआ इबादत है कि नहीं? अरे साहिल, फंसे हो ना, इतनी बेतुका फंसाए हैं तुमको, फंसे हो अरे तो तुम। दुआ इबादत, ये दुआ कसम से बता दुआ रहा हूँ, इबादत है कि नहीं? आप कसम नहीं से बता मानते? रहा हूँ, कसम ये से तो बता बता रहा दो हूँ, कि मैं नहीं मानता, दुआ इबादत नहीं, फिर मैं कहूंगा कि हाँ तुम नहीं मानते। कसम से बता रहा हूँ। ये अगर मैं रिकॉर्डिंग इसको करता, अगर ये आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, लेकिन अच्छा। मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं रहा हूँ। हम्म। हाँ, और तो आप दुआ इतना, इबादत मानते हो कि नहीं मानते? मैं दुआ इबादत मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ वो टॉपिक अलग है, मेरा वो मेरा मसला है। अरे कुरान करीम वाज़ेह कह रहा है, तुम कह रहे हो मैं मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, कुरान पे ईमान नहीं है क्या? काफिर हो गए? वो अल्लाह अकबर, आप मुझको काफिर कह रहे हैं? अरे तो तुम काफिर हो गए क्या? कुरान की आयत तुम क्या कर रहे हो नहीं, कि मैं मानूं या ना मानूं? आप मुझको काफिर कह रहे हैं? कुरान की आयत का इनकार करने वाला काफिर होता है कि नहीं, मुसलमान होता? अच्छा, अभी अभी आप यहाँ पर काफिर कह रहे हैं, लेकिन वहां पर अभी जब ये क्या नाम है, ये शहादत कज़्ज़ाब आज़म दज्जाल आज़म बेदल गुदब तोगत खामड़ के सामने जब मैंने तुमसे कहा कि ये बताओ कि ये आयत का इनकार करने वाला काफिर है या नहीं, तो आप वहाँ खामोश क्यों रहे? रजा के सामने, वो सर के सामने। वो वो फर्ज था या मुस्ताहब था, वो भी तो तुमसे पूछा गया, तुमने क्यों नहीं बताया नहीं, जब? आपने क्यों वहां नहीं कहा? आपने वहां पे क्यों नहीं कहा इनकार करने वाला काफिर है? वहां पे क्यों नहीं अच्छा, कहा? ये मुस्ताहब अमल था, ये फर्ज था, इसकी आपने भी तो आपने तारीफ वहां करोगे पर कि नहीं? आपने वहां पर क्यों नहीं कहा? अरे मेरे भाई, वो मुस्ताहब अमल है, ये फर्ज अमल है, आप खुद फर्ज नहीं मानते वसीले को, आप उस पर राजी हो रहे फिर। यार, फर्ज हो, वाजिब हो, मुस्तहब हो, सुन्नत हो, कुछ भी हो, लेकिन आप वहां पे, मैंने आपको पूछा था कि ये बताओ कलाम पाक की एक आयत का इनकार करने वाला काफिर है मुसलमान, तो आप वहां पे मैंने कहा ना, खामोश थे। एक आयत तो छोड़ो, एक हुरूफ का इनकार करने वाला भी काफिर है। कहे थे आप? हाँ, तुम रिकॉर्डिंग सुन सकते हो अगर रिकॉर्डिंग तो हुई हो तो। मैंने कहा था कि रिकॉर्डिंग एक आयत का तो छोड़ो, एक हुरूफ का भी अगर कोई इनकार करे तो वो काफिर है, कोई भी हो। अब इनकार क्या करा रजा भाई ने, ये तो बताओ। आप उन लोगों को काफिर नहीं कहते हैं, हमको अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोमिन हूँ, मुझको काफिर कह रहे हो तुम? अरे तो तुमने हाँ? कहा ये इस आयत का इनकार करा कि तुमने, मैंने पूछा दुआ इबादत है कि नहीं, तुम कह रहे कि मैं मानूं या ना मानूं। भाई कुरान करीम वाज़ेह कह रहा है कि दुआ इबादत है, और तुम कह रहे कि मैं मानूं या ना मानूं। मैंने कहा मानू या ना मानू, वो मसला अलग है। अरे पहले तुम मसला ये अलग है, बताओ, कुरान की आयत है, हदीस भी नहीं है। कभी कह दो कि हदीस झूठी है, सही है, इस तरह चलो हो जाएगी, मगर कुरान की आयत पर तो फुल ईमान है, हुज्जत है। तो ये बताओ पहले मुझे बाबा मेरे लल्ला, कि यहाँ पर जो आयत आपने पेश की है, यहाँ पे शिर्क की तारीफ कहाँ से हो रही, कैसे हो रही शिर्क की तारीफ, मुझको ये बताओ पहले। मैंने इसी आयत पे पूछा दुआ इबादत है कि नहीं, तुमने क्या कहा कि मैं मानूं या ना मानूं, मतलब कुरान की कभी आयत आ जाए तो कह दो मैं मानूं या ना मानूं, मेरे ऊपर छोड़ो है, ठीक है। अरे यार, ये सुधरने वाला नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये बताओ जो आयत तुमने पेश की तुम है, कॉल काटो बस।